اور موضوع کے حوالے سے اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو اصول فقہ اور اجتہاد بڑا اہم موضوع ہے آج کے حوالے سے. جیسے جیسے ہم چونکہ اب آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم نے کہا کچھ ایسے مسائل جن پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں نے ابھی حال ہی میں علامہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا، امین شہیدی صاحب سے، کہ یہ جو فتویٰ ہے یہ کس کو حق ہے کہ وہ فتویٰ جاری کریں. تو ان کی طرف سے یہ جواب تھا کہ جی ہم میں ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایک یا دو ہوتے ہیں جو فتویٰ جاری کرتے ہیں اور ہم سب فالو کرتے ہیں. تو یہ اوبیسلی یہ اس پہ پھر ہم سوچتے رہے کہ کس طرح سے اس بات کو سامنے لایا جائے. قوانین کے حوالے سے بات کی جائے کہ قوانین میں چونکہ تھوڑی سی رد و بدل ہوتی رہتی ہے. چونکہ اگر دیکھا جائے حقیقتاً تو ایز اے مسلم دیر آر اونلی ٹو رولس، بیکاز اگر ایک ایسی بات ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، وہ قرآن کی روشنی میں جو بھی فیصلہ ہے وہ تو طے شدہ ہے کہ اس کو ہمیں فالو کرنا ہی کرنا ہے. اگر کوئی ایسی بات جو کہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے تو اس کے لیے احادیث موجود ہیں. احادیث میں بھی خدا نخواستہ اگر اس مسئلے کا حل نہیں ملتا تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر اجتماعی طور پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. جرگہ بھی کہہ سکتے ہیں اس چیز کو، اجماع یا جرگہ کی صورت میں پھر جو فیصلہ کیا جاتا ہے، یا جو پھر ہم اگر اس کو ایسے کہیں کہ اگر استغاثہ اور وکیل صفائی موجود ہوں تو عدالت میں بھی اس چیز پہ جایا جا سکتا ہے. سو اس طرح کی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں. نارملی ایسا ہو نہیں سکتا کہ شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس کا جواب قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، لیکن ہم ایک آؤٹ آف کانٹیسٹ جا کے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس سے باہر نکل کے بات کرتے ہیں حضرت تو کس حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں کہ یہ جو اسلامی قوانین ہیں علامہ صاحب، کب ان کا آغاز ہوا؟ نیز قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی موجودگی میں اجتہاد و قیاس کی کیوں کر ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا آپ کا موضوع بڑا ٹیکنیکل اور علمی ہے. جی تھوڑا ٹیکنیکل ہے، لیکن ہم نے کہا علمی کہ ہے، ٹیکنیکل ہے. لوگوں کی فکری سطح کو بلند کرنے کے لیے ایسے موضوعات پر بھی بات ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو تھوڑا سا سوچنے کا، سمجھنے کا موقع ملے. اچھا ہے، ہم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے زیادہ ایک اچھا. ہلکا سا وہ کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسا رکھیں کہ جی جو جس سے گھر پہ بیٹھے ہوئی میری سمجھ آ بہنیں جائے. اور بھائی ہیں ان کو سمجھ بالکل. آتا ہے. جی دیکھیں، دو چیزوں کو واضح ہونا چاہیے. ایک ہے نص. نص ہم کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کو. قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے. اب قرآن میں جو بھی حکم آیا اس سے آپ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ. قرآن کریم کے بعد نبی کریم کا فرمان ہے. نبی کریم کا فرمان بھی اسی نص کے ضمن میں ہے. ٹھیک ہے. جب نبی کریم نے فرما دیا ایسا ہے ایسا نہیں ہے تو وہاں پر بھی لائن بند ہو گئی، آپ کی ریڈ لائن آ گئی. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے آیا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا حکم جو قرآن اور حدیث میں اس کا کلی حکم تو آیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ کیا یہ چیز اس کلی حکم میں شامل ہے یا نہیں ہے. میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اب یہ تو نہیں پتا کہ کیا ہر جانور حلال ہے، قرآن میں تو نہیں آیا. کیا ہر جانور حرام ہے، قرآن میں تو نہیں آیا. حدیث میں بھی تمام حرام جانوروں کی ڈیٹیل تو نہیں آئی، تمام حلال جانوروں کی ڈیٹیل تو نہیں آئی. ٹھیک ہے. کچھ کی ڈیٹیل آئی ہے، کچھ نہیں آئی. اب یہاں پر میرے سامنے کوئی ایسا جانور ہے جس کے گوشت کے بارے میں مجھے نہیں پتا آیا یہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو اب میں کہاں جاؤں؟ قرآن میں تو مجھے آیت نہیں مل رہی، حدیث میں بھی مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی. یہاں پر پھر ضرورت پڑتی ہے اجتہاد کی. یہ میں عام عوام کو سمجھانے کے لیے جی. اب یہ جو اجتہاد ہے یہ میرا کام نہیں ہے، یعنی ایک عام انسان کا کام نہیں ہے. ظاہر ہے اس اجتہاد کے لیے ایسا بندہ چاہیے جس کو قرآن کریم کی تمام اسالیب پر، تفسیروں پر، معانی پر، لغت پر اور اسی طرح سے قرآنی ادب پر عبور حاصل ہو. واہ واہ. اسی طرح سے قرآنی علوم کو سمجھنے میں جن علوم کی ضرورت ہے ان علوم پر بھی اس کو عبور حاصل ہو. اس کے بعد وہ قرآن کا مطالعہ کرے گا، احادیث کا مطالعہ کرے گا. قرآن اور احادیث میں بعض اوقات جزئی حکم آیا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، لیکن بعض اوقات کلی حکم آیا ہے، جزئی نہیں آیا.
جہاں کلی حکم آیا ہے وہاں پر انسان اپنی ان معلومات کی روشنی میں تلاش کرے گا کہ قرآن کے اس کلی حکم میں یہ جو میری ضرورت ہے یہ شامل ہے یا نہیں ہے، چاہے قرآن نے منع کیا ہے چاہے قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. لیکن اس اجتہاد میں بھی میں عام عوام کی سطح پہ آگے سمجھانے کی کوشش کروں گا، ٹیکنیکل موضوع ہے. اس اجتہاد میں بھی جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ میری مرضی اگر اس میں شامل ہو جائے تو یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ قرآن کے مقابلے میں بغاوت ہے. چونکہ میری مرضی دین نہیں ہے، میری خواہش دین نہیں ہے. میری خواہش کا نہ قرآن تابع ہے نہ رسول اللہ. مجھے جو حکم ہے وہ یہ کہ میں قرآن اور رسول کے حکم کا تابع بنوں. تو پھر اجتہاد کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں قرآن کریم کی ان آیات پر، ان احادیث پر اور ان کلی اصولوں پر، اور اس کے بعد میں تلاش کرتا ہوں کہ اس کا حکم کیا ہے جو مجھے قرآن سے سمجھ آیا کہ قرآن مجھ سے یہ کہہ رہا ہے. ان علوم کی روشنی میں، ایسا نہیں کہ ان علوم کو جانے بغیر، ان علوم کے جانے بغیر جاؤں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. ان علوم کی روشنی میں جب میں قرآن پر غور کر کے سمجھوں گا ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو جو میں نے قرآن سے اخذ کیا وہ خدا کا حکم سمجھ کر اخذ کیا. ٹھیک ہے. جو رسول اللہ کے کلام سے میں نے اخذ کیا وہ رسول اللہ کا حکم سمجھ کر اخذ کیا، لیکن واضح نہیں تھا اس کلی اصول سے اخذ کیا ہے. چونکہ کلی اصول سے اخذ کیا اس لیے وہ میرا اجتہاد ہے. لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کا اجتہاد اس کے خلاف ہو، کوئی اور کچھ اور سمجھے، چونکہ فکریں تو مختلف ہیں. بالکل. فکروں میں گہرائی اور سطحی پن یہ ہر انسان میں موجود ہے. بعض اوقات انسان کسی چیز کو بڑی گہرائی تک جا کے سمجھ لیتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان نہیں سمجھ پاتا. اب یہاں پر اگر انسان نے اپنی پوری تگ و دو کی کوشش کی اس حقیقی اللہ کے حکم تک پہنچنے کی اور اس حکم کو نکال کر اس پر عمل کیا، اب اگر اس نے غلطی کی نا تو اس غلطی کی اللہ کی بارگاہ میں سزا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے اس حکم کو کشف کرنے کے لیے اپنی ساری کوششیں بروئے کار لا کر اس نے وہاں سے اس حکم کا استنباط کیا ہے. استنباط وہی فقہی اصطلاح ہے کہ وہاں سے یہ حکم نکالا ہے. لیکن اپنی خواہش کو قرآن پر لادنا یہ بغاوت ہے قرآن سے. اپنی خواہش کو حدیث پر لادنا کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں یا میری یہ مرضی ہے تو اس کے لیے میں قرآن سے کوئی آیت تلاش کروں یا حدیث میں سے کوئی حدیث تلاش کروں، یہ جو ہے قرآن اور حدیث کا تمسخر ہے. تو اس لیے یہ جو اجتہاد کا سلسلہ ہے یہ خود نبی کریم کے اپنے دور میں بھی اور اس دور کے بعد جو اہل البیت اور صحابہ کا دور ہے اس دور میں بھی یہ دروازے کھلے ہوئے تھے کہ لوگوں کو کہا جاتا تھا، کلیات بتائی جاتی تھیں، ان کلیات کے تحت لوگ اپنے اس علم اور فضل کی روشنی میں کوئی حکم تلاش کرنا چاہتے جہاں پر خود اللہ کی کتاب اور نبی کریم کا فرمان موجود نہ ہو اور انسان کی ان تک دسترسی بھی نہ ہو، تو وہاں پر پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اگر خود قرآن موجود ہے اور اللہ کا رسول موجود ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم امام موجود ہے تو اس صورت میں پھر اجتہاد کا کوئی معنی نہیں ہے. پھر آپ نے انہی سے پوچھنا ہے جو وہ آپ کو بتائیں گے، وہی حکم خدا ہے. ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے جو اسلام میں مختلف فقہیں بنی، مثلا فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی اور اسی طرح سے فقہ جعفری. فقہ جعفری کو ان فقہوں کے مقابلے میں ایک فقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن فقہ جعفری امام صادق علیہ السلام کی فقہ نہیں ہے، یہ فقہ ہے تمام اہل البیت کی. یعنی اس میں ایک فقہی امام کی شکل میں امام صادق کو نہیں دیکھتے مکتب تشیع میں، بلکہ یہ جو 12 امام ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام حسن بھی، امام حسین بھی، امام علی زین العابدین بھی، امام باقر بھی، امام صادق بھی، امام کاظم بھی، امام علی ابن موسیٰ الرضا بھی، امام محمد تقی بھی، امام علی النقی بھی، امام حضر العسکری بھی، اور یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام بھی. ان 12 ہستیوں کی موجودگی میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. اگر یہ ہیں تو ان سے آپ کلام لیں گے چونکہ یہ اللہ کے رسول کا نقل کرتے ہیں. اب اگر آپ نے وہاں سے کلام لے لیا تو وہاں پر پھر کوئی اجتہاد نہیں ہے. لیکن ان کی غیر موجودگی میں اگر آپ حکم تک پہنچنا چاہیں تو پھر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ انہی اصولوں کے تحت اپنا یہ حکم نکالنے کی کوشش کریں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اپنی خواہش کو قرآن اور حدیث پر نہیں بلکہ اس کی خواہش. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو، میں آج کے دور کے حساب سے بات کر رہا ہوں نا، تو یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں اوبیسلی ان کو عربی سمجھ آتی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو لغت کا پتہ ہے. اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہمیں 18 کم از کم علوم ہیں. جی
18 کم از کم علوم ہیں جن میں ادب کے مختلف علوم ہیں, عربی ادب کے, اور عربی ادب کے ساتھ خود قرآن کا علم ہے, قرآن کی مختلف تفسیریں ہیں ان کا علم ہونا چاہیے, اسی طرح سے احادیث کی شناخت کے حوالے سے مختلف علوم ہیں, ان علوم پر آپ کو تبحر ہونا چاہیے. یعنی رجال کا علم اپنی جگہ ہے, احادیث کی شناخت کا علم اپنی جگہ ہے, صحیح اور سقیم کو الگ کرنے کا علم اپنی جگہ ہے, رجال حدیث پر بحث وہ اپنی جگہ ایک علم ہے, اور اس کے مقابلے میں پھر یہ جو عربی ادب ہے, ادب کے اندر خود صرف ہے, نحو ہے اور معانی بیان ہے, یہ سارے کے سارے اپنی جگہ مستقل علوم ہیں. ان علوم کی روشنی میں اگر کوئی بندہ ان علوم کا ماہر ہے تو تب جا کر اس کے سامنے اجتہاد کا مرحلہ آتا ہے, ورنہ نہیں آتا. مشکل ہو گیا ذرا سمجھنا, لیکن تھوڑا میرے خیال سے آئی ہوپ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ, شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان, نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا, رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.